یہ حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ حدیث ہے صحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، اور قیامت کے دن یہ میدان محشر میں آئے گا، یہ میدان محشر میں یہ پتھر ہوگا، اور ہر اس انسان مسلمان موحد کے بارے میں گواہی دے گا جس نے ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ اس کا استعلام کیا ہے۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، یہ ہر مسلمان کے بارے میں یہ گواہی دے گا۔ یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے جہاں ہم جاتے ہیں۔ احرام کی حالت میں احرام کا تبدیل کرنا، جزاک اللہ، بہت اہم مسئلہ ہے۔ احرام باندھا ہوا یہ 2 چادریں ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے تو کسی حالت میں نا احرام آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ آپ احرام کی چادریں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو مجبوری والی صورت ہے، خدا نخواستہ بہت گندی ہو گئی یا نجاست اس کو کوئی لگ گئی، پھر تو بدلنا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کے پاس متبادل نہیں تو اسی کو صاف کر کے پہنیں، اس کو دھوئیں۔ نمبر 2، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میلا ہو گیا ہے، اس میں سے سمیل آنے لگ گئی ہے، میرے پاس دوسرا احرام ہے وہ میں پہن لوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل آپ کا احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے، اس احرام کے کپڑے کو بدلنا نہ بدلنا یہ کوئی آپ کی پابندیوں میں شامل نہیں ہے۔ عورت بھی اس طرح اپنا احرام چینج کر سکتی ہے۔ احرام ہم یہاں سے پہلے اگر ہم ڈائریکٹ جا رہے ہیں آپ مثال طور پر ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں تو آپ جب سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائیں گی مناسب، جہاں آپ احرام بدل لیں گے۔ خواتین گھر سے وضو کریں گی، غسل کریں گی اور گھر سے وہ کپڑے پہن لیں گی، کیونکہ وہ وہاں جا کے اس کا الگ اہتمام نہیں کر سکتے، وہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ ہوٹل میں جا کے ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ہوٹل میں جا کے ریسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کے لیے اطمینان، سکون تو ضروری ہے، جسم تھکا ہوا ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو، آپ طواف کیسے کریں گے، صفا مروہ کی سعی کیسے کریں گے، جہاں آپ کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگیں گے اور وہ بھی مسلسل سٹرگل ہوگی، اور آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، تو دماغ کچھ کام کر رہا ہوگا تو آپ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ اگر ضروری سمجھ رہے ہیں کہ جب تک میں آرام نہیں کروں گا تو میں آگے کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ جا کے آرام کر لیں، اپنے احرام کا خیال رکھیں اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلی نظر کا بھی پہلی نظر بیت اللہ کو دیکھ کے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جیسے مدینے کا بتایا ہے کہ کچھ مقامات شہری طور پر جہاں وہ مسجد قباء ہے، وہاں عمرے کا ثواب ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھنے سے، وہ اس نیت سے جائیں۔ اور کچھ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، وہ جگہ وہی ہیں جو آپ کے لیے جہاں ضروری ہے، منا ہے، عرفات ہے، وہ اپنے اپنے دنوں میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ تاریخی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ اگر کوئی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ غار حرا ہے، لیکن یہ سمجھ کے کہ وہاں جانا عبادت ہے، ثواب ہے، یہ نہیں، ہاں یہ سمجھ کے کہ وہ مقام بھی دیکھیں، ہم یہاں آئے ہیں جہاں پہلی وحی اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی تھی، وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ غیر شرعی ہے۔ اگر یہ شرعی ہوتا تو صحابہ یہ عمل کرتے کہ جس مقام کو بھی دیکھا وہاں جا کے 2 رکعتیں شروع کر دیں، یہ بالکل ایسا عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسا ایک سوال ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے مسجد قبلتین ہے یا مسجد قباء ہے، ادھر پڑھنا زیادہ ضروری ہے یا ضروری کی بات نہیں ہوتی، وہ اگر مثال طور پہ گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے، لیکن یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہاں بھی اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اضافی یا کوئی اس نیت سے ثواب ہوگا کہ میں مسجد قبلتین میں نماز پڑھنے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ تو ضروری ہے نا جی، جب آپ کسی بھی مسجد میں جائیں گے تو اگر آپ کا بیٹھنا مقصد ہو تو پھر 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، وہ تحیۃ المسجد ہر نماز، لیکن یہ ہو کہ اس کا یہ ثواب ہے، ایسا میرا آگے بھی چلے دوسرا سیکشن تو اس ہاں جی۔ دوسری دفعہ عمرہ کرنا ہے تو میں دوسری دفعہ عمرہ کرنے کا جو معاملہ ہے، جن مثال طور پہ آپ گئے ہیں اور آپ نے اب حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے اور آپ نے عمرہ کر لیا ہے اور ابھی آپ کے پاس 3 ہفتے ہیں، تو بعض علماء تو یہی کہتے ہیں کہ یعنی ایک سفر میں ایک عمرہ آپ نے کیا اور مصنون یہی ہے، اور آپ باقی بیت اللہ کا طواف کریں اور عبادت کریں۔ ظاہر ہے قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ظاہر ہے وہ عبادت وہاں تو وہ عبادت کی جگہ ہے۔
تو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں. طواف کی بڑی یہ عمل آپ کو ادھر ہی نصیب ہوتا ہے، ادھر نہیں نصیب ہو سکتا، تو وہ کریں. ہاں اگر کوئی انسان ان دنوں میں کوئی دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شرعی طور پہ ہم اس کو ناجائز کہہ دیں یا اس کی کوئی، لیکن یہ جو عمرے پہ عمرے ہوتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک غلوب میں آ جاتا ہے. اگر اتنے دن ہیں آپ کے پاس کہ 3 ہفتے ہیں ابھی، پھر حج شروع ہونا ہے، ہاں جی، اور اس طرح، تو میں چلو 10 دن گزر گئے ہیں، میں ایک عمرہ کر لوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے. آپ چلے جائیں مسجد عائشہ یا جعرانہ کی طرف اور وہاں سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کر لیں. تو شرعی طور پہ آپ اس کو مکمل غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں غلو کہ صبح و شام عمرے، ہر دوسرے تیسرے دن عمرے، اس طرح وہاں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. وہاں مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں؟ وہاں رش بنتا ہے. انہوں نے جس طرح مینیج کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے اتنے آج مسافر مکہ پہنچ رہے ہیں، دیگر اتنی فلائٹوں سے اتنے پہنچ رہے ہیں، تو اس وقت میں اتنے لوگ یہاں ہوں گے. ان کو مکمل اس چیز کا ہوتا ہے، یعنی آپ کے یہاں سے روانہ ہونے سے وہاں تک ان کو مکمل ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ آپ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہر آنے والے کو اس کا حق ملے، میں اس کے لیے مسئلہ نہ بنوں. یہ بھی تو عبادت میں ہے، نیکی سمجھ کہ آپ وہ کام کریں جس میں خیر بھلائی بھی ہے اور دوسروں کے لیے آسانی بھی ہے. آگے چل رہے ہیں آپ نے ایک مسئلہ وہ میں نے بتا دی ہے نا کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ اس طرح وہ ایک ہوتا ہے خلاف اولا، یعنی بہتر عمل کے خلاف یہ چلا جاتا ہے. مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، گنجائش ہے کسی حد تک. مسجد عائشہ کا معاملہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ مخصوص ایام. نہیں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں. آپ مکہ میں رہ رہے ہیں، اب ایک سوال ہے، آپ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں رہنے والا انسان کوئی بھی ہو، وہاں مقیم ہو یا کوئی مسافر گیا ہو، وہ اگر عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے. آپ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، آپ نے 3 ہفتے یہاں رہنا ہے. میں نے ادھر مکی صاحب سے سوال کیا تھا یہی، لیکن وہ کہہ رہے تھے آپ حالت سفر میں ہو، آپ کو اجازت نہیں، آپ نے اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو آپ وہ جرانہ جائیں. وہ جعرانہ ہو یا مسجد عائشہ، بات تو ایک ہی ہے نا. جعرانہ بھی وہ حرم کی حد ختم ہوتی ہے، اور مسجد عائشہ میں بھی وہ جو ہے نا، اس کو مسجد عائشہ نہیں، وہ اصل میں تنعیم مقام ہے، وہ سب سے قریب ترین جگہ ہے جہاں عرض حرم ختم ہوتی ہے. تو ان کے لیے جو مکہ کے اندر رہ رہے ہیں، وہ اگر عمرہ کرنا چاہیں ان کے لیے افضل یہ ہے، ورنہ وہ وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اپنے ہوٹل سے بھی. افضل یہ ہے کہ آپ حرم کے حدود سے باہر جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے آپ اندر آئیں. تو اس لیے آپ جاتے ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا آپ کو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. کوئی حرج نہیں ہے، یہ فوج شرگان کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل. آگے چلیں آپ. آیا جس کے مسجد جاواں گے ایسے مکہ سے حکم ہے بھی ہے کہ وہ مکہ کے جو بھی احرام مان کے جا سکتے ہیں. جس کے مسجد سے جاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ کہ تیس ہے کہ جس ٹائم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہو تو وہ والے قانون کو ہو جاتے ہیں. ایسی کا ایک اتوں بھی احرام مان کے اپنے ابھی میں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل یہی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ ہوٹل سے باندھیں، لیکن محدثین نے افضل یہی قرار دی ہے. جیسے اماں عائشہ صدیقہ کے لیے تھا کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن کو کہا ان کو تنعیم لے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مکہ میں رہ رہے ہیں وہ حرم سے باہر نکل جائیں. حرم جہاں بھی ہے، وہ چاہے جعرانہ کی طرف چلے جائیں چاہے مسجد عائشہ کی طرف چلے جائیں، ضروری نہیں، بہتر ہے. جو مدینہ جا رہے ہیں یہ وہاں پر مسافر ہو کے قصر نماز ہوگی ہماری یا پوری نماز ہوگی؟ وہاں اصل میں اس میں اختلاف ہے کہ ایک آدمی مسافر کتنے دن رہتا ہے. تو بعض علماء کا اور ائمہ کا خیال ہے کہ 14 دن اگر آپ کی کہیں بھی رہنے کی نیت ہے تو آپ گویا مسافر ہیں اور آپ وہاں قصر پڑھیں. بعض کا یہ خیال نقطہ نظر ہے، اللہ کے نبی نے حکماً لفظاً یعنی بائی ورڈ آپ کہا ہو کہ اتنے دن سفر ہے، اس کے بعد یہ نہیں، آپ کے عمل سے لوگوں نے اجتہاد کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جس انسان کی نیت 4 دن رہنے کی ہو تو وہ مسافر ہوگا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک، یعنی رہنے کی نیت ہے. اور اگر 5 دن رہنے کی نیت ہے کہیں بھی تو آپ وہاں جا کے مقیم ہو جاتے ہیں. اور اس میں احتیاط ہے کہ انسان کم سے کم کو دیکھے.
لیکن ہاں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے باجماعت ہی وہاں نمازیں پڑھنی ہیں. اگر تو آپ مسافر ہی صرف نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، تو آپ اپنی سفری پڑھیں. لیکن جب مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری نماز کی نیت کر کے آپ پڑھیں گے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے. آپ نے کچھ سوال پوچھ لیے ہیں خوشبو وغیرہ کے حوالے سے، شاید بات نہیں ہوئی کہ آدمی خوشبو نہیں استعمال کر سکتا احرام میں جب اس نے باندھا ہوا ہو. تو یہ جو صابن وغیرہ یہی ہوتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بالکل سادہ ہو. لیکن اگر آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں عموماً جہاں وہاں جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے انہوں نے وہ شیمپو وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو علماء کا یہی خیال ہے کہ یہ نہ انہوں نے خوشبو کے استعمال کے طور پر کہ یہ خوشبو استعمال ہو رہی ہے، بلکہ آپ کی ناگوار بو کو زائل کرنے کے لیے اور آپ کو ہاتھ کو مکمل صاف کرنے کے لیے وہ انہوں نے بنایا ہے. اور وہ خوشبو نہ یہ کہا گیا کہ یہ خوشبو ہے، اس میں خوشبو کچھ ملا دیتے ہیں. تو وہ آپ خوشبو کے لیے استعمال نہیں کر رہے، وہ آپ صفائی کے لیے مجبوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کیفیت میں اس طرح کا صابن ان کیفیات میں استعمال کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس ہر وقت وہ صابن نہیں ہوتا، تو صفائی بھی تو نہیں نہ ہوتی، تو آپ وہاں جا کے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1، بیت اللہ کا طواف کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ تو اب مشکل ہی ہے، لڑائی جھگڑا کر کے آپ جائیں اور یہ جائز ہی نہیں ہے، استلام ہی ہے. لیکن اگر آپ وہاں گئے ہیں تو وہاں 2 صورتیں ہیں جو علماء کی جو رائے میں نے پڑھی ہے کہ اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں خوشبو تازہ لگی ہوئی ہے اور وہ خوشبو آپ کو لگے گی تو آپ بالکل اجتناب کریں، کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں، آپ کو ایسی جگہ سے پہ ہاتھ لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں خوشبو تو محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ خشک ہوتی ہیں اور آپ کو اس کو چھونا ضروری ہے، جیسے حجر اسود، تو پھر آپ اس کو چھو سکتے ہیں. لیکن یہ 2 ہی مقام ہیں، ایک ملتزم اور ایک حجر اسود. اور طواف کے دوران احرام کی حالت میں وہاں جانا انتہائی مشکل امر ہے، تو لہذا اس سوال کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خوشبو سونگا کرتے تھے جی، اور اسی طرح یہ تداوا آپ بطور دوا کے ایسی چیز کھاتے تھے جس میں زیتون گھی وغیرہ ہوتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ چیزیں استعمال کرنا اضافی جو آپ کے لیے ضروری ہیں، جیسے یہ گلاسز ہیں یا انگوٹھی ہے یا یہ بیلٹ وغیرہ، تو ان چیزوں کو پہننے میں استعمال کرنے میں حالت احرام میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. حج کے کتنے دن ہیں جی؟ حج کے کتنے دن ہیں؟ حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے، پھر اگلا 9 ذی الحجہ، پھر 10 ذی الحجہ. ہم پہلے یہاں تک رہتے ہیں کیونکہ یہ 3 دن احرام کی حالت میں گزارنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. 8 ذی الحجہ اب ہم نے احرام باندھنا ہے، یہ نئے سرے سے ہم دوبارہ احرام میں جا رہے ہیں. یہ کہاں سے؟ یہ ہم اپنے ہوٹل سے جہاں جہاں آپ مقیم ہیں 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے. اس میں البتہ یہ ضروری بات ہے کہ اس میں بھی پورا انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، گروپوں کو، معلمین کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ کے انڈر جتنے لوگ ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو فلاں وقت مینا میں پہنچا دیں. سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے جی آپ کہیں جی ہم نے شاید 8 کو جانا ہے، وہ کہیں نہیں ہم آپ کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ظاہر بات ہے آپ نے اسی نظم میں چلنا ہے، اسی نظم میں چلنا ہے. تو آپ احرام باندھیں گے اور مینا چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ مینا احرام کی حالت میں پہنچنا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، تلبیہ شروع ہو جائے گا. یہ تلبیہ کے دوسرے دن یہ دوسرا عمل شروع ہو گیا تلبیہ کا، کہ آپ نے احرام باندھا ہے حج کے لیے تو تلبیہ بھی شروع ہو گیا. پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا تو تلبیہ شروع ہوا تھا میقات سے، ختم کہاں پہ ہوا تھا؟ بیت اللہ پہنچ کے، بس اتنا دورانیہ تھا. آج جو 8 ذی الحجہ کو تلبیہ شروع ہو رہا ہے، یہ آپ نے منا پہنچ کے بھی پڑھتے رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پھر آگے عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ کا، وہاں بھی آپ نے عرفہ جاتے ہوئے تلبیہ بھی پڑھنا ہے. تکبیریں بھی اس دن شروع ہو جانی ہیں. 9 ذی الحجہ کو تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. یہ کب شروع ہوتی ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو. 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہیں. تو یہ بھی عمل شروع ہو گیا. یہ گویا 2 ذکر نمایاں ہیں آپ کے عمل میں. کون کون سے؟ تلبیہ اور تکبیر. جیسے عمرے میں نیت کی ہے ویسے حج کی.
جزاک اللہ. آپ نے احرام باندھا ہے تو کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم حجن. کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم حجن. اللہ کو جزاک. اس کے بعد کیا آپ بیت اللہ جا کے 2 رکعتیں پڑھیں گے؟ نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو بیت اللہ جا کے وہ جو نیچے بنے ہوتے ہیں نا وہ وضو والی جگہ, وہاں سے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ بیت اللہ میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. یہ بالکل ایسا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں آپ قیام پذیر تھے 8 ذی الحجہ کو, وہاں سے احرام باندھا اور مینا روانہ ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ آپ احرام باندھیں بیت اللہ جائیں, ایسا نہیں ہے. کہ حج میں آپ نے احرام باندھا ہے, غسل کریں, صفائی کریں, اور غسل کر کے احرام باندھنے سے پہلے آپ جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. آپ جیسے باڈی سپرے ہوتا ہے یا کوئی بھی خوشبو, اماں عائشہ فرماتی ہیں احرام باندھنے سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی, اور وہ احرام کے بعد وہ خوشبو آپ کے سر پہ نظر بھی آ رہی ہوتی تھی اور وہ محسوس بھی ہو رہی ہوتی تھی. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن احرام کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام باندھ کے پھر آپ خوشبو کے بغیر رہیں گے. البتہ اس سے پہلے جب غسل کیا تو آپ باڈی سپرے وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, چاہے اس کی خوشبو احرام کے بعد بھی سونگھی جا رہی ہو, ایسی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے مینا جا کے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. باجماعت بھی ادھر 2 رکعتیں ہوتی ہیں, مسجد خیف میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ سنت کے خلاف جو 4 رکعتوں پہ اصرار ہوتا ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین کے عمل کے بالکل خلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے دن وہاں رہے آپ نے ہی امامت فرمائی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر سے بھی بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے اور مکہ کے بھی لوگ موجود تھے. آپ نے کسی بھی مقام پہ یہ نہیں فرمایا مینا میں, عرفات میں, اور حج کے بعد جو مینا کے دن تھے کہ ہم چونکہ مسافر ہیں ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے اور جو جہاں کے رہنے والے ہیں وہ اپنی نماز پوری کریں. آپ نے کسی نماز میں یہ نہیں کہا. تو لہذا مینا میں 2 ہی رکھتے ہیں, قصر نماز ہی ہے. جب آپ مینا جائیں گے تو آپ نے قصر جمع نماز یہاں کوئی نہیں کرنی. ظہر کی ظہر کے وقت, عصر کی عصر کے وقت, مغرب کی مغرب کے وقت, عشاء کی عشاء کے وقت. ظہر کی بھی 2 رکعتیں, عصر کی بھی 2 رکعتیں, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 2 فرض اور وتر. کیا نوافل عام پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. نوافل اللہ کے نبی سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے. نفل عام نفل ظہر کے بعد عصر تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا, آپ کیا کریں گے؟ وقت کیسے گزرے گا؟ عبادت کرنی ہے, اللہ کو یاد کرنا کہ بس سوئے رہنا ہے. نہیں جی, تلبیہ پڑھنا ہے, ان دنوں کو غنیمت سمجھنا ہے. یہ عبادت کے دن ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ دعا کریں, آپ نوافل پڑھیں. یہ بہتر ہے غافل یا عام گفتگو جو گناہ کا بھی باعث بن سکتی ہے, غیبت, چغلی, ان باتوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں آپ مصروف رکھیں, آرام کریں, اپنے آپ کو اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. اور اس طرح یہ اس کے بعد یہاں بھی جب پہنچیں گے تو یہاں سے روانہ ہونے کا مسنون وقت 9 ذی الحجہ کی سورج نکلنے کے بعد کا ہے. لیکن یہاں بھی آپ کو آپ کے معلم کہیں گے کہ جی آپ نے رات ہر جس طرح موسیٰ بھائی نے کہا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے ٹھکانوں کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ وہ جو روڈ ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک جیسے ہیں سارے. تو نمبر اور وہ جو پول ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی نمبر لکھے ہوتے ہیں. یہ سارے نمبر آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ میرا یہی مکتب ہے. تو وہاں آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ کو ہم یہاں سے آپ نے اتنے بجے بس میں بیٹھ جانا ہے, ہم آپ کو عرفات لے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کئی لوگ وہاں عرفات تقریباً رات 12 بجے پہنچتے ہیں, کئی صبح پہنچتے ہیں. تو جو جس وقت پہنچے گا تو یہ نہ سمجھیں کہ عرفات کا وقوف شروع ہو گیا ہے. وہاں آپ یہی سمجھیں کہ میں عرفات تو آ گیا ہوں, لیکن جو وقوف ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد ہے 9 ذی الحجہ, جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے جی؟ سورج ڈھلنے کے بعد. اس کے بعد کیا عمل ہوتا ہے؟ اگر تو آپ مسجد نمرہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کی خواتین وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اگر ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مسجد نمرہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں جا کے بیٹھیں, آپ وہاں اللہ کا ذکر کریں اور خطیب جو ہے وہ خطبہ دے گا, اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے اور عرفات کے اندر چلے جائیں گے, حدود عرفات میں. اور یہ اب وقوف کا عمل شروع ہو گیا, اب وقوف کا عمل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. زوال کے بعد کہ عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز کو آپ نے جمع کرنا ہے. کس ٹائم پہ جمع کرنا ہے؟ ظہر کے وقت میں.
جب ظہر کا وقت ہو جائے تو اپنے خیمے میں اذان کہلوائیں، 2 رکعت پہلے پڑھیں ظہر کی باجماعت، سلام پھیر کے دوبارہ اقامت ہوگی، عصر کی نیت کریں اور 2 فرض عصر کے پڑھیں۔ آپ اس دن یہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو کیا چیز سکھا رہی ہے؟ ایک تو عقیدہ توحید آپ سیکھ رہے ہیں یہاں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی اصل جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیت اللہ میں نماز افضل ہے یا منا میں؟ بیت اللہ میں۔ اب ایک انسان کہے میں منا نہیں جاؤں گا، میں بیت اللہ ہی رہوں گا کیونکہ یہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، میں منا میں نہیں جاؤں گا، تو وہ سنت پہ ہے؟ نہیں، وہ لاکھ شاخ اس کی ختم ہو گئی سنت کی خلاف ورزی کے سے، اس نے منا جانا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہر قدم پہ آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ یہ عبادت کے دن تھے، 4 کی بجائے یہاں 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی، انہیں کہا نہیں 2 پڑھنی ہے۔ یہ اطاعت رسول سکھائی جا رہی ہے، یہ نبی کی اطاعت سکھائی جا رہی ہے کہ جہاں بھی ہوگے اللہ کے نبی کی اطاعت ہی کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ وہی عمل میرے نزدیک تمہارا سونا ہے جو نبی کی اطاعت میں کرو گے، اور جو میرے نبی کی سنت سے ہٹ کے کرو گے وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا تو وہ راکھ کے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ میں راکھ کی طرح اڑا دوں گا۔ یہ ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے اس حج کے اندر کہ ہر نماز وقت پہ فرض تھی۔ اتنا عظیم دن ہے عرفہ کا، ہمیں کہا جاتا کہ اپنی مرضی سے نفل پڑھتے ہو، نہیں، اللہ کے نبی نے بھائی نہیں پڑھے، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی، 2 عصر کی پڑھی، پھر شام تک وقوف ضروری ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ شام سے پہلے اگر آپ عرفہ سے نکل جائیں آپ کے اوپر دم لازم آئے گا۔ شام مغرب ہو گئی ہے، آپ کا وقوف ختم ہو گیا، پھر آپ کو یہاں سے وہ لے جائیں گے مزدلفہ۔ یہاں آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، وہاں مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کے مغرب کے کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ 3، عشاء کے کتنے پڑھنے ہیں؟ 2۔ اللہ کی شان دیکھیں، اتنے عظیم دن ہیں، آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ پوری رات تہجد پڑھتے رہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں تہجد پڑھے، آپ سو گئے، صبح جلدی اٹھے، صبح ہوتی ہی اذان کہی اور نماز 2 رکعتیں پڑھائی، پھر وقوف شروع کر دیا۔ وقوف مزدلفہ میں ہے، مزدلفہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ ہاں، عرفہ کے میدان میں افضل ترین کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ بہت پڑھنا ہے، دعائیں بہت کرنی ہیں، اور قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ وہاں آپ لوگ دیکھیں گے جبل الرحمہ کو لوگ جو ہے نا وہ اپنا بناتے ہیں ٹارگٹ، وہاں پہنچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ادھر منہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر منہ کر کے ان کا کئی لوگوں کی پیٹھ ہوتی ہے بیت اللہ کی طرف، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے۔ شام تک مسلسل آپ کے پاس 6 گھنٹے ہیں، لمبا دن ہے، تو کیا ضروری ہے کہ 6 گھنٹے ہی کھڑے رہیں اور دعا کرتے رہیں؟ کیوں نہیں، آپ بیٹھ جائیں، تھک گئے آرام کر لیں، پھر آپ اٹھ کے وضو کریں اور پھر آپ جو ہے وہ دعا کریں، تلبیہ پڑھیں، دعا کریں، لیکن یہ کوشش کریں کہ جتنا جو ٹائم وہ غروب کے قریب ہو رہا ہے نا عصر کے بعد، پھر دعا میں سستی نہ کریں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب وقت ختم ہو رہا ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، دعا میں اب یہ سستی، پہلے سستی ہو جائے وہ کوئی حرج نہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ قبولیت کی دعائیں رو رو کے دعائیں کریں، یا اللہ مجھے یہاں سے ناکام نہ اٹھا، میری حاضری قبول کر لو بس۔ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے جس کی یہاں حاضری۔ پھر ایک اور بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، لوگوں کو یہ فکر اور پرواہ نہیں ہوتی کہ میں عرفہ کی حدود کے اندر یا باہر کھڑا ہوں۔ کئی لوگ باہر بیٹھ کے وہ پورا دن ادھر گزارتے ہیں، ہر طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں، عرفہ کی حدود کی ہر طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں، اندر جانا ہے، عرفہ کے اندر میدان، کھلا میدان ہے، اس کے اندر جانا ہے، وہاں آپ نے وقوف کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، باتوں سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کریں، آرام ضرور کریں، اپنے آپ کو آرام دیں۔ پھر آپ مثال طور پر رات کو جاتے ہیں، آپ جا کے سو جائیں، صبح نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے سو جائیں۔ آپ کو رات کو لے گئے ہیں نا، وقوف کرنا ہے نا، آپ سو جائیں، کوئی عمل تو نہیں نہ کرنا۔ آپ ظہر کے ٹائم اٹھیں، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز پڑھیں اور مغرب تک آپ عبادت، یہ ہے اصل چیز کہ آپ کا وقوف مزدلفہ کا کب ہے؟ زوال سے لے کر مغرب غروب آفتاب تک۔
پھر رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور اس کے گزارنے کا میں نے کیا بتایا ہے کہ صرف 2 نمازیں جمع کرنی ہے اور آپ نے سو جانا ہے. کوشش کریں، کیوں اگلا دن بڑا اہم ہے. ابھی آپ احرام کی حالت میں ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے وقوف کرنا ہے. کتنی دیر کرنا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے وہاں سے نکل بھی جانا ہے. اور آپ کی اگلی منزل کون سی ہے؟ منا. منا میں بھی کون سی ہے؟ جمرات. آپ نے جمرات چونکہ مارنے ہیں تو ظاہر ہے کنکریاں کہیں سے لینی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے مزدلفہ ہی سے لیں. کنکریاں بہرحال آپ آج 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس کے بعد بھی چونکہ آپ نے ہر روز 21 کنکریاں مارنی ہیں، 2 دن یا 3 دن، اس حساب سے آپ کے پاس کنکریاں ہونی چاہیے کہ بعد میں پریشانی نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مزدلفہ سے ہی لیں. کنکریاں اتنی ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں، اتنی سائز کی. اور ان کو دھونا ضروری نہیں، ان کو آپ جمع اپنے پاس رکھ لیں. تو آپ نے لبیک پڑھتے پڑھتے جمرات کے پاس پہنچ جانا ہے. پہلا جمرہ بھی چھوڑ دیں گے، دوسرا بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کی شان دیکھیں نا، یہ ہے سنت. آپ نے یہاں بھی نہیں مارنی، یہاں بھی نہیں مارنی. اگلا جو جمرہ ہے تیسرا، وہاں آپ کنکریاں مارنی ہیں. جمرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنکری کو کہتے ہیں. جمرہ شیطان کا نام نہیں ہے، جمرات آپ شیطان. اور یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صفا مروہ کی سعی، بیت اللہ کا طواف، رم الجمرات، فرمایا لِإِقَامَةِ ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، یہ عبادت ہے. یہ گالیاں دینے کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مقام ہے. یہ عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. ہر قدم پہ اللہ کی بندگی کی شکل بدل رہی ہے. جی کہیں آپ ایسے بندگی کر رہے ہیں، کہیں آپ ایسے کر کے بندگی کر رہے ہیں. یہاں بھی آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، ایک ماری، پھر اللہ اکبر دوسری، پھر لبیک اللہم لبیک ختم. کب شروع ہوا تھا؟ 8 کو، 9 کو بھی کیا، 10 کو. اب کس وقت ختم ہو گیا؟ جب آپ نے کنکریاں مار لی، ختم ہو گیا. لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ ختم ہو گیا. اب آپ کیا فوراً احرام کھول دیں کہ نہیں؟ قربانی ہے، اس کا وقت آپ کو ضرور دے دیا جائے گا، جس طرح پہلے موسیٰ بھائی نے ذکر کیا ہے. اس وقت تک آپ جو ہے وہ احرام میں رہیں، قربانی آپ کی ہو جائے. اس کے بعد آپ نے احرام کھولنا ہے. اور لیکن اس کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ حلق. کیا کرنا ہے؟ حلق. کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے. کتنے عمل ہو گئے؟ جمرات، پھر کیا ہو گیا؟ قربانی، پھر کیا ہوا؟ حلق. پھر آپ نے احرام کھول دینا ہے. اب آپ کے لیے احرام کی پابندیاں ختم ہیں. ایک انسان ہے، میں مثال طور پہ میں نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، میرا لباس قریب نہیں ہے، کہیں دور ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں یہ چادریں اتار کے یہ شلوار قمیض ہی پہنوں تو احرام سے نکلوں گا؟ نیت سے گویا میں احرام، اب میں احرام میرا ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ یہ 2 چادریں تو میرے جسم پہ ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو اب احرام میں نہیں رکھنا، میں احرام سے نکل گیا ہوں. میں نہا کے میں خوشبو لگا سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اس دن ایک اور عمل جو عرفہ کی طرح حج کا رکن ہے، وہ کون سا ہے؟ طواف افاضہ. طواف افاضہ کیا احرام میں ضروری ہے؟ نہیں. طواف افاضہ عام لباس میں آپ کریں گے. طواف افاضہ میں احرام باندھ کے کندھا، ایسا کوئی عمل نہیں ہے. کیا اس کے پہلے 3 چکروں میں دوڑنا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. طواف افاضہ بس یہ کرنا ہے کہ آپ بیت اللہ جائیں گے. اس طواف کو حج کا طواف سمجھتے ہیں، طواف زیارت، طواف افاضہ، یہ سارے نام ہیں اس کے. یہ حج کا رکن ہے. اس کو آپ بالکل اسی طرح ادا کریں گے جس طرح ہر طواف ہوتا ہے کہ نیت یہ ہے، یہ طواف زیارت ہے، یہ ذہن میں نیت ہے. اور آپ نے استلام شروع کیا، استلام اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دیا. 1 چکر، 2، 3، 4، 7 چکر پورے کر کے آپ کہیں بھی، بعض لوگ ادھر مقام ابراہیم کے پاس ایسے دائرہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ادھر ہی نماز پڑھنی ہے. یہ اتنا غلط ہے کہ دوسروں کے لیے آپ حرج بن رہے ہیں. آپ پیچھے کہیں بھی آپ کو جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھیں. پھر کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. صفا مروہ کی سعی کرنی اسی طرح جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا. تو یہ عمل کر کے 10 ذی الحجہ کو آپ بہت، یعنی گویا آپ کا حج پورا ہو گیا ارکان کے لحاظ سے. آپ کے ارکان پورے ہو گئے ہیں. عرفہ بھی ہو گیا، طواف زیارت بھی. اب واجبات رہ گئے ہیں اور ان کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اب آپ کے دن گزرنے ہیں منا میں، لیکن احرام کی کوئی پابندی نہیں. آپ عام لباس میں روز اس کو تبدیل کریں، صبح شام نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں. لیکن یہاں کرنا کیا ہے؟
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ عرب جب جاہلیت کا دور تھا، جب اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ ایک رسم بن کے رہ گئی تھی، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بیت اللہ ہے، انہوں نے حج کیا تھا، بس ان کو یہ پتہ تھا حج ہوتا ہے، یہ نہیں تھا پتہ حج کیا ہوتا ہے۔ بس یہ فلاں تاریخ کو ہم نے عرفات جانا ہے، بس ادھر جا کے کیا کرنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اس کی رحمت، اس کی ہمارے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رحمتیں ہیں کہ آپ اپنا نبی بھیجا اور اس نے ہمیں جو ہے وہ حقائق بتائے، ہمیں روشنی بتائی، ہمیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی جو ہے اس پہ لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اللہ کا حکم نازل ہوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو معدود دن ہیں 11، 12، 13، ان میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ آپ یہ بتائیں، جب آپ ایک عمل کر کے فارغ ہوتے ہیں لیکن ابھی آپ اسی کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ آپ بس یہ بتا دیں، میرا وہ عمل قبول ہو جائے، میں جس عمل سے گزرا ہوں اب دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے عرفہ کا کی حاضری ہو گئی، طواف زیارت بھی ہو گیا، تلبیہ کے دن بھی ہو گیا، اب کیا کہ میں یہاں سے کس طرح جاؤں، کامیاب ہو کے جاؤں، میری کمیاں اللہ پوری کر دے۔ آپ کو اگر صرف یہی فکر لاحق ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی لمحہ رائے کہاں جائے گا؟ صرف یہ فکر، یا اللہ بس میری یہ حاضری قبول کر لے، بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ لیکن مسنون اذکار ان دنوں میں جو یہاں بھی ہر جگہ مسلمان کرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تکبیریں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیمے میں اتنے بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے، پورے منا میں وہ آواز پھیل جاتی تھی۔ لیکن آج کل دیکھیں یہ ذکر اذکار کم ہی مسلمانوں کو کی زبانوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، چلتے پھرتے ادھر ادھر دیکھتے باتیں کرتے موبائل استعمال کرتے ہی وہ بھی قیمتی دن گزر جاتے ہیں۔ جہاں سے 12-13 لاکھ لگا کے گئے، پرائیویٹ تو 25-30 لاکھ لگا کے گئے، کاروبار چھوڑ کے گئے، بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ بڑا مزہ آیا ہے، میں نے وہ چیز بھی دیکھی تھی، وہ بھی دیکھی تھی، وہ بھی دیکھی تھی، وہ بھی دیکھی تھی، بڑا انجوائے کیا، ہم یہ کھایا کرتے تھے، ہم دوست تھے ہمارا، بڑا انجوائے کیا۔ انجوائمنٹ کے لیے گئے، قلبی سکون بھی لے کے آئے ہیں، دل بیدار ہو کے آئے ہیں، کیا یہاں آ کے اب دل اللہ کی طرف لگ گیا ہے؟ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، واللہ جس طرح جاتے ہیں اسی کیفیت سے واپس آ جاتے ہیں۔ حج بدل کے متعلق کیا ہے؟ کیا جی؟ حج بدل کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا پہلا حج اپنا فریضہ کیا ہوا ہو اور جس کی طرف سے کر رہے ہیں نمبر 1 اس کے اوپر فرض تھا، ٹھیک ہے، وہ اگر دنیا سے چلا گیا ہے جی تو آپ نفلی بھی کسی کی طرف سے فوت شدہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، مثال طور پر کوئی والد والدہ کوئی رشتہ دار۔ اگر کوئی زندہ ہے کہ اس کے پاس استطاعت تو ہے لیکن جسمانی طور پہ وہ حج کرنے سے معذور ہے تو اس کا فریضہ کوئی دوسرا انسان مسلمان کر سکتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب لبیک کہتے ہیں تو اس میں اس کا نام لیتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم عن شبرمہ، اے اللہ میں شبرمہ کی طرف سے تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ فرمایا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے یا میرا قریبی ہے۔ فرمایا تو نے پہلے اپنا حج کیا، حججت عن نفسک، اپنا حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے کرو۔ اور کوئی سوال؟ اگر پہلا دفعہ دوسرا حج زیارت نہیں کیا بندہ دوسرا دن جو کر دے گا طواف زیارت، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کر سکے اور آپ نے اس وجہ سے مؤخر کر دیا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں ابھی یہ عمل کر لیتا ہوں اور میں منا میں رہتا ہوں، میں کل جا کے کراؤں گا، کوئی حرج نہیں، آپ کل جا کے کرائیں۔ آپ نہیں حرام میں رہنا ضروری نہیں ہے، وہ حرام تو آپ نے پہلے اتار دیا ہے۔ نہ اگر وار کر دے قربانی کیا اور دوسرے دن طواف زیارت کر لے احرام پر کر لے؟ نہیں کپڑوں میں کرے گا، طواف زیارت کے لیے محرم ہونا ضروری نہیں ہے۔ عرفات سے مزدلفہ تک ایک بندہ جا رہا ہے اور رات 12 بجے سے لیٹ ہوتا ہے، پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نماز راستے پر پڑھ جائے گا مزدلفہ؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ آپ عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں اور ٹریفک جام ہو گئی ہے، نماز جمع کرنی ہے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے،
لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کی نماز کب قضا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ نصف رات کے وقت۔ کب شروع ہو جاتی ہے؟ نصف رات کے وقت۔ نماز کی تاخیر نہیں ہے، نماز نصف رات تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سورج غروب ہوا ہے 7 بجے، صبح ہو جانی ہے 3:30 بجے، نصف آپ نے نکالا اس کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم وہاں نہیں پہنچیں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں، بس میں ہیں، نماز قضا نہ کریں، وہیں آپ پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ لاحق ہو کہ ہم مزدلفہ نہیں پہنچ سکیں گے، آدھی رات تو پیچھے ہو گئی ہے، آپ ادھر ہی آدھی رات ہونے سے پہلے مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں جب یہ خدشہ لاحق ہو۔ یہ آپ کا سوال ہے۔ اور کوئی؟ جمرات کے حوالے سے بات رہ گئی ہے۔ روزانہ جو جمرات مارنے ہیں 11 اور 12 یہ تو ضروری ہے، اور ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال سے۔ یہ بات یاد رکھیں، 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہ صبح 8 بجے 11 کو کنکریاں مار رہے ہیں، نہیں، زوال کے بعد مارنی ہے۔ کب تک مارنی ہے؟ شام کو مار لیں، رات کو مار لیں، اس کی انتہا کا وقت اللہ کے نبی نے متعین نہیں فرمایا۔ جمرات کے حوالے سے یہ ہے کہ جمرات کا رہ گیا تھا، ان توجہ دلائیے، بہت ضروری عمل، یہ واجبات میں سے ہے۔ اگر یہ جان بوجھ کے چھوڑ دیں گنہگار بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے نا دم بھی لازم آتا ہے۔ لہذا روزانہ تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ضروری ہے زوال کے بعد، اور ہر جمرے کے وقت جب وہاں جائیں گے پہلے جمرے میں اللہ اکبر ایک کنکری، پھر دوسری، اکٹھی ساتوں نہیں ماری جا سکتی، دو کر کے بھی نہیں ماری جا سکتی، ایک کنکری ماریں گے اور 7 کنکریاں ماریں گے۔ آپ نے ایک کنکری پھینکی، آپ کو نظر آیا کہ یہ فلاں انسان کو ٹچ کر کے تو پیچھے گر گئی ہے، تو آپ کی 7 نہیں، وہ کم ہے، پوری کریں جو اندر جائے اس حوض کے اندر۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ایک پلر ہے اس کو لگے، یہ ضروری نہیں، اس حوض کے اندر بس چلی گئی ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ دیکھیں وہ نیچے گری ہے کہ نہیں، بس اس حوض کے اندر چلی گئی ہے، آپ کی وہ کنکری ہو گئی ہے۔ 7 کنکریاں اس طرح پوری کر کے تھوڑا سا آگے جا کے سائڈ پہ ہو کے آپ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ زیادہ دیر نہیں کھڑے ہونے دیتے وہ آپ کو، لیکن سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ وہاں روکیں۔ آپ کے ساتھ خواتین ہوں ان کو بھی روکیں کہ مسنون ہے، یہاں دعا کریں، پھر آپ اگلے جمرے کو بھی اس طرح ماریں۔ ایک آدمی جب کنکریوں کا وقت ہے، اس کو بخار ہے، وہ نہیں جا سکتا بخار کی وجہ سے، ایک آدمی ہے وہ معذور ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتا، کوئی عورت معذور ہے وہ واقعی نہیں جا سکتی معذوری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، تو وہ آپ کو کہتی ہے، یا وہ آدمی بزرگ آپ کو کہتے ہیں میری طرف سے بھی کنکریاں مار دینا، تو یہ جائز ہے۔ آپ ایک جمرے کو آپ نے کنکریاں ماری، 7 دوسری نکالی، وہ ان کی طرف سے ماری، زبان سے بولنا، نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں، پھر اس طرح اس کی طرف سے، لیکن بغیر کسی وجہ کے یار میری طرف بھی مار، یہ غلط ہے۔ وہ کنکریاں آپ کے ذمے ہی رہیں گی، وہ مارنا پڑیں گی آپ۔ یہ 2 دن لازم ہے۔ تیسرے دن اگر آپ 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ چلے گئے منا سے تو آپ فارغ ہو گئے، لیکن اگر آپ غروب ہو گئے سورج، پھر اگلے دن کے لیے رک جائیں منا میں، تیسرے دن زوال کے بعد کنکریاں مار کے پھر آپ جائیں۔ جناب علی جلسہ سے جو جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ رات کی آدھی رات کے بعد جا سکتے ہیں؟ صرف خاتون ہونا مسئلہ نہیں ہے، کمزور اور بوڑھا ہونا، معذور ہونا یہ مجبوری ہے، وہ آدھی رات گزار کے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد طواف وداع رہ گیا۔ طواف وداع یہ حج کے لیے ضروری ہے، حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے۔ میں اور آپ عام سال میں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جب مکہ چھوڑتے ہیں واپس آتے ہیں تو کیا طواف وداع واجب ہے؟ نہیں، عمرے کا حصہ نہیں ہے، طواف کا حصہ ہے۔ اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ بعض کیا کرتے ہیں، منام ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں طواف وداع کر آیا ہوں۔ نہیں، آخری عمل مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ جو ہے، آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کے ہوٹل پہ بس جو ہے نا وہ 10 بجے صبح پہنچ جائے گی، آپ کو یہ کہا گیا، لہذا سامان آپ نے اتار دینا۔ تو آپ کے لیے کیا ہے یہ گنجائش کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 10 بجے تک اگر 9 بجے گیا تو نہیں پہنچ سکوں گا، اور آپ 8 بجے یا صبح کی نماز کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج میں نے 10 بجے نکل جانا ہے، تو آپ اتنے وقت میں آپ طواف وداع کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رات کو کر لیں، رات یہاں گزاریں، نہیں، بالکل قریب سے قریب وقت میں۔ یہ واجب ہے۔ اگر عورت کو حیض آگے ہے اس کے اوپر واجب نہیں رہتا، کوئی دم بھی نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے۔ ادروائز آپ سے یہ واجب رہ گیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا معلم آدم وإبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اے اللہ اے مالک الملک آپ کے فضل اور آپ کی رحمت سے ہی یہ ساتھی آپ کے گھر جا رہے ہیں یا اللہ آپ نے ان کو بلایا ہے اے اللہ ان کی حاضری کو مکمل فرمانا ان کی حاضری کو قبول فرمانا یا اللہ جتنے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے تیرے مسلمان مواحد بندے تیرے گھر جانے والے ہیں یا اللہ سب کے لیے حج آسان فرما دے سب کا سفر آسان فرما دے ایک ایک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جس طرح تیرے نبی نے تیرے حکم سے حج کر کے دکھایا حج سکھلایا اے اللہ اپنے فضل سے اسی طرح حج کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ نہ تیری خلاف ورزی ہو نہ تیری بندگی میں کوئی کمی آئے نہ تیری غلامی میں کوئی یا اللہ کمی آئے نہ تیرے رسول کی غلامی میں اور اطاعت میں کوئی کمی آئے یا اللہ اطاعت و فرما برداری والا حج نصیب فرما اور ہم سب کو اطاعت و فرما برداری والے اعمال نصیب فرما اے اللہ حج کے دوران میں بھی اور پوری زندگی میں گناہوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما یا اللہ گناہوں سے بچا نافرمانیوں سے بچا اگر یا اللہ ہم سے بھول چوک کے کوئی گناہ ہو گئے ہمیں معاف فرما دے ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے اللہ جو لوگ تیرے کہنے پہ تیرے حکم پہ تیرے فضل سے تیرے مہمان بن کے جانے والے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرمانا ان کا سفر آسان فرمانا یا اللہ ان کے پیچھے بھی اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمانا تمام معاملات میں یا اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا اے اللہ امت مسلمہ کے لیے یہ تمام اعمال یا اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ رضا کا ذریعہ بنا دے اور یا اللہ امت مسلمہ جن فتنوں میں جن آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان اعمال کی برکت سے اور یا اللہ استغفار کی برکت سے ہم سب کو ان مشکلات سے نکال ہم سب کو ان مشکلات سے نکال ان انفرادی مشکلات ہوں یا اجتماعی پریشانیوں ہوں سب پریشانیوں سے یا اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اے اللہ یہ حج ان ساتھیوں کا اور ہمارا یا اللہ جب بھی ہو آخری حج نہ ہو بار بار اپنے فضل سے یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے ہر عمل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے اخلاص سے ادا کرنے کا سچا جذبہ نصیب فرما اور یا اللہ جو اس میں لازمی امور ہیں جو تقاضے ہیں ان کو یا اللہ سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما اے رب العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی دعائیں قبول فرما ہم سب کے نیتوں میں اخلاص پیدا فرما جو کچھ یا اللہ ہم نے سیکھا اس کو بھی باعث فائدہ مند بنا دے یا اللہ جو نہیں سیکھ سکے ان کو مزید سیکھنے کا یا اللہ ہمیں موقع نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.